عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى أيضا إن الله مع الصابرين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات گوبرا کے خوش قسمت خوش نصیب مسلمان کہ آج آپ اور ہم ذکر شہدائے کربلا میں بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے. اللہ کریم ہم سب کو شہدائے کربلا کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. میں نے دیکھا مجمع میں صرف خواتین الگ بیٹھتی ہیں، مگر یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو خود الگ اپنی جگہ بنائے بیٹھے ہیں. عورتوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ مردوں سے الگ ہٹ کر بیٹھیں، لیکن مردوں میں آپس میں بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آپ اس محفل کے لیے آئے ہیں تو اسی محفل میں آ جائیں. آ جائیں بھائی، آ جائیں. جتنے مرد لوگ ہیں وہ آ جائیں. جو مرد ہیں وہ سارے لوگ آ جائیں ادھر. جی، جو مرد حضرات ہیں وہ آ جائیں. جو عورتیں ہیں آپ وہیں سے بیٹھ کر پروگرام سماعت کریں. واہ واہ. اچھا ادھر بھی مرد بیٹھے ہیں کیا؟ ادھر بھی جتنے مرد بیٹھے ادھر آ جائیں. سبحان اللہ. جتنے مرد لوگ سامنے آئیں گے، محفل میں بیٹھیں گے، محفل ہری بھری دکھے گی، مجمع بھرا بھرا دکھے گا. آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، بولنے والے کو بولنے میں مزہ آئے گا، اور اس مزے میں یہ مزیدار محفل اختتام کو پہنچے گی. اللہ سبحان اللہ. درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کر لیں. پڑھیے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مجھ سے قبل آپ نے شاعر اہل سنت طوطی بارگاہ رسالت جناب مامون رشید نعیمی سے اور نقیب اہل سنت جناب حافظ و قاری جنید رضا حبیبی صاحب قبلہ سے اور حضرت علامہ مولانا سراج صاحب قبلہ سے بہت اچھے نعت و مناقب آپ نے سماعت کیے. تقریر ہوئی. اللہ کریم ہمارا سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. حسین زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. سبحان اللہ. واہ. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین،
جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، سبحان اللہ، واہ واہ، حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن تکبیر، ہاتھ کو اٹھا کے لگائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ، آل نبی، زندہ باد، زندہ باد۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنی نانا کی امت کے خاطر سب کچھ فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا نعمت حضور سرکار سیدی صدر الافاضل کے شہزادہ اکبر، آپ کے دادا پیر حضور صدر العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید ظفر الدین نعیمی رحمت اللہ علیہ بارگاہ امام علی مقام میں کیا ہی خوبصورت اشعاروں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ بے مثل ہے بہار گلستان کربلا، بے مثل ہے بہار گلستان کربلا، خلد بری ہے گوشے دامان کربلا، اور نہر فرات تیرے کنارے خدا گواہ، نہر فرات تیرے کنارے خدا گواہ، پیاسا ہے 3 روز سے مہمان کربلا، اللہ 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 اکبر، مہمان کربلا، اور انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، ایک گردش نگاہ شہیدان کربلا، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ایک گردش نگاہ شہیدان کربلا، اب پیاسی زمیں کی خون سے اپنے پیاسی زمیں کی خون سے اپنے بجھائی پیاس، پورا کیا حسین نے ارمان کربلا، زندہ باد، نعرہ پورا کیا تکبیر، حسین، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فکر شہدائے کربلا، ذات امام حسین، خاندان مولا علی، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے حضور، واہ واہ، بے مثل ہے بہار گلستان کربلا، خلد بری ہے گوشے دامان کربلا، نہر فرات تیرے کنارے خدا گواہ، پیاسا ہے 3 روز سے مہمان کربلا، انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، ایک گردش نگاہ شہیدان کربلا، اور پیاسی زمیں کی خون سے اپنے بجھائی پیاس، پورا کیا حسین نے ارمان کربلا۔ اور صدر العلماء رحمت اللہ علیہ مقطع میں جو شعر اور جو آرزو جو تمنا رکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شعر، وہ آرزو، وہ تمنا ہر ایک سنی، ہر ایک عاشق حسین کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہے اے ظفر یہ زندگی کی آخری امید، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ ہے اے ظفر یہ زندگی کی آخری امید، آنکھیں ہو اور روضہ سلطان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ، کلام حضور صدر العلماء، زندہ باد، فیضان حضور صدر الافاضل،
واہ واہ کیا مقطع. بے مثل ہے بہار گلستان کربلا. آپ حضرات سننے کا مجاز رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کون کون سننا چاہتا ہے نا؟ تو سننے کے لیے جب آپ محفل میں بیٹھے، الحمدللہ محفل میں بیٹھنے کا ثواب تو آپ کو مل ہی رہا ہے، بولیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. اب اگر اس پر میں گفتگو کروں تو پھر میری جس موضوع پر مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے پھر وہ ادھورا رہ جائے گا. تو بہتر ہے کہ بغیر بولے، آپ لوگ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اس کو سمجھیں، ہے نا؟ تو ایک بار پیشگی کہہ دے یا رسول اللہ، ایک بار بلند آواز سے کہے یا حسین یا حسین یا حسین. انشاءاللہ پوری محفل میں اب یہی رنگ رہنا چاہیے. کیوں رہے گا نا؟ اب پھر ہلکے ہو گئے، رہے گا نا؟ بس یہی رنگ رہنا چاہیے. خاموشی سے مت بیٹھیے، کچھ آپ بولیں گے کچھ ہم بولیں گے، یہ سلسلہ محبت کچھ اس طرح بڑھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ آج اللہ نے ہمیں ایسی محفل میں بیٹھنے کا شرف بخشا ہے کہ جس پر آسمان کے فرشتے سایہ فگن ہیں. بے شک حق ہے حق ہے. آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور یہ مقدر حافظ جنید صاحب صرف اہل سنت کا ہے. بے شک حق ہے. یہ مقدر، یہ قسمت، یہ نصیبہ صرف کس کا ہے؟ اہل سنت کا. صرف کس کا ہے؟ سنیوں کا. یہ مقدر اللہ نے سنیوں کو بخشا ہے، اس کی بے پناہ فضل و کرم ہے. اس نے یہ مقدر صرف سنیوں کو بخشا ہے. وہ کیا ہے؟ کتنی حسین بات ہے کہ سنیوں کا مقدر کس قدر جگمگا رہا ہے. ایک طرف وہ صحابہ کا ذکر کرتا ہے، دوسری طرف نبی کی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے. ایک طرف حضور کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، ایک طرف حسنین کے بابا کا ذکر کرتا ہے. صحابہ کے ذکر پہ بھی خوشیاں مناتا ہے، حسنین کے بابا پہ بھی خوشیاں مناتا ہے. صحابہ کبار کا ذکر ہو تب بھی پھولے نہیں سماتا، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تب بھی پھولے نہیں سماتا. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے حضور. مقدر صرف سنیوں کا ہے کہ وہ صحابہ، حضرت ابو بکر کا ذکر ہو سنی خوشی مناتا ہے، صدیق اکبر کا ذکر ہو سنی خوشی مناتا ہے، فاروق اعظم کا ذکر ہو سنیوں کو خوشی ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہو سنیوں کو خوشی ہوتی ہے، حضرت حیدر کرار کا ذکر ہو سنیوں کو خوشی ہوتی ہے، حسنین کریمین کا ذکر ہو سنیوں کو خوشی ہوتی ہے. جب ہم نبی کی آل کا ذکر سنتے ہیں تب بھی خوش ہوتے ہیں، نبی کے اصحاب کا ذکر سنتے ہیں تب بھی خوش. اب آپ کہیں گے حضرت اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ سوچیں گے یہ تو کوئی نئی بات نہیں کہ صحابہ کا ذکر پہ بھی خوش ہونا، اہل بیت کا بھی ذکر پہ خوش ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں. جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کی مدحت کا دم تو بھرتے ہیں مگر اہل بیت کا ذکر ہوتے ہی انہیں چڑ ہونے لگتی ہے. اور ایک جماعت ایسی ہے جو اہل بیت کا ذکر پر خوب خوشیاں مناتی ہے. جب حضرت علی کا ذکر ہو، حضرت حسنین کریمین کا ذکر ہو، حضرت خاتون جنت کا ذکر ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی صحابہ کا ذکر ہو ان کے چہرے کے رنگ اڑنے لگتے ہیں. جی ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں. ایک جماعت ایسی ہے، میں نام لے کر اپنی محفل کو پراگندہ نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں. ایک جماعت ایسی ہے جو صحابہ کا ذکر تو کرتی ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کا ذکر ہوتے ہی چہرے کی رنگت بدلنے لگتی ہے. اور دوسری جماعت ایسی ہے، اہل بیت کا ذکر تو خوب کرتے ہیں، خوب ذکر حسین کرتے ہیں، خوب ذکر علی کرتے ہیں، مگر جہاں ذکر ابو بکر ہو ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، جہاں ذکر حسین ہو ان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی ہے، جہاں ذکر اہل بیت ہونا شروع ہو تو وہ خوشی مناتے ہیں، ذکر صحابہ پر ان کو بے چینی ہونے لگتی ہے. یہ مقدر سنیوں کا ہے کہ وہ ذکر صحابہ پہ بھی خوش ہوتے ہیں، ذکر اہل بیت پہ بھی خوش ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ ذکر اہل بیت بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس عالم بھی ہیں، ان کے پاس متقی، ان کے پاس مفسر بھی ہیں، ان کے پاس محقق بھی ہیں. دونوں جماعتوں میں عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں،
ہیں, मुफस्सिर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, एक से एक बढ़िया मुकर्रिर भी हैं, एक से एक उम्दा मुतकल्लिम भी हैं, एक से एक बढ़िया मुदब्बिर भी हैं. अच्छा कलाम वो पढ़ रहे हैं, अच्छी किताबत वो कर रही हैं, अच्छी खिताबत वो कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दीन से भी दूर हो गए और आखिरत में भी रुसवा होंगे इंशाअल्लाह. लेकिन सुन्नियों का मुकद्दर तो देखो, वो दीन में दुनिया में भी खुशियां मना रहा है और आखिरत में भी खुशियां मनाएगा इंशाअल्लाह. लेकिन वजह क्या है कि कुरान उनके पास भी है, हदीस उनके पास भी है, मुफस्सिर उनके पास भी है, आलिम उनके पास भी है, मुकर्रिर उनके पास भी है, मुहद्दिस उनके पास भी है, मुसन्निफ उनके पास भी है, मुदब्बिर उनके पास भी है. मुसन्निफ होने के बाद गुमराह, मुहद्दिस होने के बाद गुमराह, मुकर्रिर होने के बाद गुमराह. अरे कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह हो गए. क्या कुरान ने नहीं फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा? यही वो कुरान है जिसको पढ़कर लोग गुमराह भी हो जाएंगे, जिसको पढ़कर लोग हिदायत भी पा जाएंगे. वजह क्या है कि किस वजह से कुरान पढ़ के भी गुमराह हो रहे हैं, हदीसें पढ़कर भी गुमराह हो रहे हैं, इल्म हासिल करके भी गुमराह हो रहे हैं. वजह क्या है? वही कुरान सुन्नी पढ़ता है उसे राह रास्त मिलती है, वही कुरान सुन्नी सुनता है उसे राह रास्त मिलती है, वही हदीसें सुन्नी सुनता है उसे राह रास्त मिलती है. वजह क्या है? ऐ सुन्नियों, मैं एक नुक्ता तुम्हें दे रहा हूं, एक बात तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ एक लफ्ज में अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, जरा उसे हाथों हाथ ले लेना. सुन्नियों ने जो अपना ईमान बचाया है, जो अपना ईमान बचाया है, वो इल्म के जोर पर नहीं बचाया. सुन्नियों ने जो अपना ईमान बचाया है वो तकरीरों के जोर पर नहीं बचाया. हाँ, उलमा का बहुत अहम रोल रहा है और आज तक उलमा एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन कौन उलमा है ये भी बताऊंगा आपको. अगर हमने ईमान बचाया है तो किस लिए बचाया है? हमारे ईमान की हिफाजत, हमारे ईमान की हिफाजत किसी मुल्ला ने नहीं की है, बल्कि हमारे ईमान की हिफाजत खुद अल्लाह ने की है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नबी का घराना, हुजूर अजीजुल उम्मा, हुजूर रईसुल उम्मा, फैजान हुजूर सदरुल फाजिल. हमारे ईमान की हिफाजत किसी मुल्ला ने नहीं की, बल्कि हमारे ईमान की हिफाजत अल्लाह ने की है. उनको बचाने के लिए नाम निहाद मुबल्लिग आ रहे हैं, नाम निहाद मुफस्सिर आ रहे हैं, नाम निहाद कुरान का मुतर्जिम आ रहे हैं. लेकिन जब हमने हिफाजत का जिम्मा लिया, जब हमने हिफाजत के लिए ढूंढा, तो हमने किसे ढूंढा? हमें किसी मुल्ला जी ने नहीं, हमें किसी मुल्ला जी ने हमारे ईमान की हिफाजत नहीं की, बल्कि हम निस्बती लोग हैं, हम कादरी लोग हैं, हम चिश्ती लोग हैं, हम अशरफी लोग हैं, हम नईमी लोग हैं, हम मुहद्दिसी लोग हैं, हम निजामी लोग हैं, हम कुद्दूसी लोग हैं, हम वारसी हैं, हम शहबाजी हैं, हम कलंदरी हैं. हम कौन हैं? हम बुखारी हैं. हम कौन हैं? हम नईमी हैं. जब हमने ईमान बचाया है तो हमें गरीब नवाज की चौखट से ईमान बचा है. जब हमारा ईमान बचा है तो गौसे बगदादी ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो बाबा फरीदगंज शकर ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो साबिर कलयरी ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो मखदूम जहांगीर सम्मानी ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो हजरत मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहांगश ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो मखदूम मजनून बुखारी ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बचाया है. जब हमारा ईमान बचा है तो हुजूर सदरुल फाजिल ने बचाया है. जो हमारा ईमान बचा है सरकार सैयदी फिदाए मिल्लत ने बचाया. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत, जिक्र शोहदाए करबला, नबी का घराना, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर. हक है, हक है, हक है, हक है. जब हमारा ईमान बचाया है तो किसने बचाया? औलियाए कामिलीन ने बचाया, बुजुर्गाने दीन ने बचाया. अरे हमारा ईमान किसी की शौकत ने नहीं बचाया, किसी की हुकूमत ने नहीं बचाया, किसी की वजारत ने नहीं बचाया, किसी की तिजारत ने नहीं बचाया, किसी की जरखेजी ने नहीं बचाया. हमारा ईमान तो औलियाए किराम की गुलामी ने बचाया. क्या बात है. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. हमारा ईमान
اولیاء کرام سے وفاداری نے بچایا ہے، بے شک، ان کی غلامی نے بچایا ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کے ماننے والے، ہم نسبتی لوگ ہیں نا۔ ہم کون ہیں؟ نسبتی لوگ ہیں، نسبتیں جڑی ہوئی ہیں ہماری۔ کس سے جڑی ہیں؟ بزرگان دین سے نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ کسی نے اپنی نسبت حضور فدائے ملت سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت حضرت شہباز ولایت سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت حضرت مجنو بخاری سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت حضور صدر اللہ فاضل سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت حضور حضرت وارث پاک سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت حضرت صابر مخدوم علاء الدین علی احمد کلیڑ صابر سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت خواجہ معین الدین چشتی سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت غوث بغدادی سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت حضرت امام حسنین کریمین جلیلین شہیدین نیرین امام حسن اور حسین سے جوڑ لی، کسی نے اپنی نسبت حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جوڑ لی۔ زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، حق ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو اولیاء کا غلام کہتے ہیں تو ہمیں کام بھی تو وہی کرنے چاہیے نا۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو قادری کہیں، آج کل بہت ٹہل رہے ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپنے آپ کو قادری کہیں اور صحابہ کی گستاخی بھی کریں تو سمجھ لینا یہ قادری نہیں ہے، یہ قادری ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قادری ہوگا اس کے اندر قادریت زندہ ہوگی، بے شک، وہ بے شک۔ صحابہ کا وفادار ہوگا۔ صحابہ کا گستاخ کبھی قادری نہیں ہو سکتا، صحابہ کا گستاخ کبھی چشتی نہیں ہو سکتا، صحابہ کا گستاخ کبھی نظامی نہیں ہو سکتا، صحابہ کا گستاخ کبھی رضوی نہیں ہو سکتا، صحابہ کا گستاخ کبھی نعیمی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نعیمی ہیں اس بات کا ثبوت ہے ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں، ہم صحابہ کا بھی وفادار ہیں۔ اگر ہم نظامی ہیں اس بات کا ثبوت ہے ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں، ہم صحابہ کا بھی وفادار ہیں۔ ہم چشتی ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی وفادار ہیں، ہم صحابہ کا بھی وفادار ہیں۔ ہماری نسبتیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے محبت کی ہے، نبی کے اصحاب سے بھی کی ہے، نبی کے ازواج سے بھی کی ہے، ہم نے چاہت رکھی ہے، ہم نے الفت رکھی ہے، ہم نے عقیدت رکھی ہے تو حضور کے صحابہ سے بھی رکھی ہے، حسنین کے بابا سے بھی رکھی ہے۔ اے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کے اصحابہ کرام، مذہب اسلام، واہ واہ، زندہ باد۔ ہمیں محبت حضور کی آل سے بھی ہے، حضور کے اصحاب سے بھی ہے، اور آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ جلوہ فگن ہے۔ فاروق اعظم کا دور ہے، خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں کسی اہم میٹنگ میں جلوہ فرما ہے۔ کوئی اہم موضوع پر اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اندر کمرے میں فاروق اعظم کسی سے پرائیویٹ باتیں کر رہے ہیں، اہم میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضرت حسین جاتے ہیں ملاقات کے لیے، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے آپ کو دروازے پہ روک دیتے ہیں، اے حسین اندر مت جاؤ۔ کہا کیوں؟ مجھے فاروق اعظم سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ابا کا حکم ہے کہ کوئی بھی آئے اسے آنے مت دینا۔ توجہ چاہوں گا، کوئی بھی آئے اس کو اندر آنے مت دینا۔ بہت اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ خلیفہ جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پر جو دھول پر سوتا ہو، جس نے کسی کے لیے اپنا اہم وقت مقرر نہ کرا ہو، جب جو چاہے رات کی تاریکیوں میں جو امت کا حال پوچھنے نکل جاتا ہو، اس نے اگر منع کرا ہے تو کتنے اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام علی مقام باہر ٹھہر گئے۔ جب بات ختم ہوئی فاروق اعظم کمرے سے نکلے، سامنے دیکھا حضرت امام حسن بیٹھا، امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ جلدی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے ہاتھ لیا، چوم لیا، کہا شہزادے نواسہ رسول سبت رسول کس لیے آنا ہوا اور آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کو اندر تشریف لے آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں اندر آنا چاہتا تھا مگر مجھے پتا چلا آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی کو اندر آنے مت دینا، اسی لیے میں یہاں ٹھہر گیا کہ آپ کا بیٹا بھی باہر کھڑا ہے تو میں بھی باہر کھڑا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے اہل بیت سے محبت کا جو جملہ دیا ہے اس جملے کو ذرا اپنے کانوں کی دستک پر توجہ دینا۔ فاروق اعظم کیا جملہ دے رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی بھی آتا میں ملتا نہیں مگر تم کوئی بھی نہیں ہو۔ عمر کا بیٹا کھڑا ہو سکتا ہے مگر علی کا بیٹا انتظار نہیں کر سکتا۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، فکر شہدائے کربلا، فضیلت اہل بیت، علی کا گھرانہ، نعرہ تکبیر، حضور عزیز العلماء، واہ واہ، زندہ باد۔ اے حسین، کسی کا بھی بیٹا کھڑا ہو سکتا ہے، نبی کا بیٹا میرے انتظار نہیں کر سکتا۔ عمر کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر شیر خدا کے بیٹے کو تو اجازت ہے، جب چاہے وہ آ سکتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ محبتیں تھیں، یہ الفتیں تھیں، یہ چاہتیں تھیں۔ حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، سامنے حضرت امام حسین، بچپن کا زمانہ ہے، کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نکل رہے ہیں، ساتھ میں مولا کائنات ہے، علی شیر خدا، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آگے آئے، جلدی سے دیکھا امام حسین کھیل رہے ہیں، جلدی سے آگے بڑھے، گود میں اٹھایا اور رخسار پر پیار کرنے لگے۔ حضرت علی سے مسکرا کر کہتے ہیں، علی بیٹا تمہارا ہے، ملتا حضور سے ہے۔ علی بیٹا تمہارا ہے، لگتا سرکار کی طرح ہے، شبیہ سرکار کی ہے۔ کیا محبتیں تھی، کیا الفتیں تھی، کیا چاہتے تھی۔ میرے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امام حسین کا مقام بتا رہا ہوں، آپ سمجھے امام حسین ہیں کیا مقام ہے امام حسین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران حضرت امام حسین سامنے سے تشریف لے آتے ہیں۔ جو بچپن کا زمانہ ہے، ننھے قدموں سے، عمر بمشکل 3 سے 4 سال ہے، ابھی چلنا صحیح سے سیکھا ہی ہے، ننھے قدموں سے آپ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچانک آپ کو ٹھوکر لگی، حضرت امام حسین گر گئے۔ حسین جیسے ہی گرے، نبی محترم نے خطبہ روکا، منبر سے اترے، نبوت کا سرتاج، وہ تمام انبیاء کا سردار اپنے منبر خطابت سے اترتا ہے، اور اترنے کے بعد حضرت حسین کو اٹھاتا ہے۔ حسین کو اٹھایا، زمانے تو صرف اتنا دیکھا، نانا نے نواسے کو اٹھایا، نانا نے نواسے کو اٹھایا، محبت میں اٹھایا، الفت میں اٹھایا، چاہت میں اٹھایا، عشق میں اٹھایا، لیکن زبان حال و قال کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ گویا نانا کہہ رہے ہوں، حسین آج تجھے میں نے سنبھالا ہے، تیرے لڑکھڑاتے قدم کو میں نے سنبھالا ہے، کربلا میں جب میرا دین لڑکھڑائے گا، اے حسین آج تجھے میں نے سنبھالا ہے، میرے لڑکھڑاتے دین کو تو سنبھال لے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ، علی کا گھرانہ، ذات حسین، ذات حسین، نعرہ تکبیر، زندہ باد حضور، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، واہ واہ۔ اے حسین، میں نے تجھے سنبھالا ہے، تیرے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالا ہے، تیرے گرتے ہوئے بچپن کو سنبھالا ہے، تیرے گھٹنوں کو سنبھالا ہے، تیرے پیشانی کو سنبھالا ہے۔ اے حسین، جب نمازوں کی حفاظت لڑکھڑا جائے تو سنبھال لینا، جب روزے کی حفاظت لڑکھڑا جائے تو سنبھال لینا، جب دین اسلام کی بقا لڑکھڑا جائے تو سنبھال لینا، جب بیت اللہ کی حرمت لڑکھڑا جائے تو سنبھال لینا۔ اے حسین، جب میری پیاری امت لڑکھڑا جائے تو سنبھال لینا۔ حسین، تجھے میں سہارا دیتا ہوں، میرے دین کو تو زندہ باد، کیا بات ہے حضور، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ میں بتاؤں آپ کو امام علی مقام کا مرتبہ کیا ہے، امام حسین کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، خاتون جنت کے مکان میں تشریف لاتے ہیں۔ خاتون جنت پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی، نواری بیٹی، نوری بیٹی تشریف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں، فاطمہ میرے بچے دکھائی نہیں دے رہے، فاطمہ میرے بیٹے دکھائی نہیں دے رہے، این الحسن این الحسین، حسن کہاں ہیں، حسین کہاں ہیں۔ خاتون جنت بڑی پریشان حال میں جواب دیتی ہیں، ابا حضور کیا بتاؤں، صبح سے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، بچے نظر نہیں آ رہے، بڑا دل بے چین ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ذرا سی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مگر ایک لمبا وقت ہو گیا، دونوں بچے کہیں مل نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ نبی محترم نے یہ سنا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، اضطراب پیدا ہوا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا، سدرہ کی بلندی چھوڑ اور فرش پر جا اور محبوب کے کاشانہ محبت پر سلامی پیش کر، اور محبوب سے کہنا ہے، محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کے دونوں شہزادے ایک مقام پر سو رہے ہیں، اور اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو ایک پر نیچے لگائے ہوئے ہیں، دوسرے پر سے سایہ کیے ہوئے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، ذات امام حسن امام حسین، نبی کا گھرانہ. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا مرتبہ. امام عالی مقام کا مرتبہ کیا سمجھا. امام عالی مقام کہتے کسے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو ٹہلا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ایک اونٹ پر سوار بیٹھا ہوا ہے، ضد کر دی، نانا مجھے بھی اونٹ چاہیے. کہا بیٹا اونٹ کہاں سے لے کے دوں؟ آپ نے گودی میں اٹھایا، کاشانہ نبوت پر بٹھا لیا. کیا بات، زندہ باد اٹھا زندہ کر باد. کہاں بٹھایا؟ کندھوں پر. کس کو بٹھایا؟ حسین امام حسین. زور سے بولیں، زور سے، ذرا بولیں گے تو مزہ آئے گا. کس کو بٹھایا؟ حضرت امام حسین کو. کہاں بٹھایا؟ کہاں بٹھایا؟ نہیں سمجھے آپ. حضرت امام حسین کو کہاں بٹھایا؟ کندھوں پر. جہاں فرشتوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہ حسین کو بٹھا. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہاں حسین سوار ہے. نبی نے بتا دیا کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عزت و رفعت کیا ہے. یا آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، چہرہ افسردہ ہے، پریشانی کا حال ہے. حضرت ام سلمہ حاضر ہوتی ہیں، دیکھتی ہے نبی کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، چہرے میں بڑی پریشانی کا حال ہے، آنکھوں سے آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں. اتنے آنسو کے ریش مبارک بھی تربتر ہو گئی. حضرت ام سلمہ نے فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جسم و جان آپ پہ قربان، ام سلمہ کی ایک ایک جان آپ پہ قربان. ام سلمہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اداس کیا، کس چیز نے غمگین کیا، کس چیز نے پریشان کیا؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں بلائے مصیبت و بلا بنے گا. میرا بیٹا حسین جسے میرے ہی امت، میرے کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو میرے بیٹے کو شہید کر دیں گے. مجھے یہ خبر سن کے نہایتی صدمہ پہنچا. اے ام سلمہ یہ دشت کربلا کی مٹی لا کر جبریل نے دی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. اللہ 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 اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین اے ام سلمہ یہ مٹی میں تمہیں دیتا ہوں، سنبھال کے رکھنا. جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. غیب دا رسول کا غیب ملاحظہ فرماؤ کہ کتنا علم غیب جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ ذرا توجہ دے. نبی کی نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ مٹی کو نہیں دیکھا، مٹی تو غیب سے، مٹی تو خدا نے بھیجی تھی. نبی نے کیا دیکھا؟ وہ مٹی کس کے ہاتھ میں دی؟ جس وقت کا یہ واقعہ ہے تقریباً 2 یا 3 ہجری کا واقعہ ہے یا اس سے بھی قبل کا واقعہ ہوگا، جب حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد کا واقعہ ہے. اس وقت سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے تمام ازواج مطہرات قید حیات تھی. عائشہ صدیقہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، تمام ازواج مطہرات زندہ ہیں. حضور حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ چاہت، الفت، محبت اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے. حضور چاہتے عائشہ کو مٹی دے دیتے، اے عائشہ تم یہ مٹی رکھ لو، جس دن مٹی سرخ ہو جائے اس دن سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا. چاہتے ام حبیبہ کو مٹی دے دیتے، اے ام حبیبہ تم یہ مٹی رکھ لو، تم جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تم سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا. لیکن حضور نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی دی. اور جب امام عالی مقام 60 سال 61 ہجری کو جب امام عالی مقام کی شہادت ہوتی ہے تو 12 ازواج مطہرات میں صرف اور صرف ایک ازواج مطہرات، ایک حضور کی زوجہ بقید حیات تھی، ان کا نام حضرت ام سلمہ ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علم غیب مصطفیٰ.
میرے نبی چاہتے دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کو مٹی دے دیتے، لیکن وہ مٹی صرف ام سلمہ کو دی۔ ایک تو حضرت ام سلمہ کے لیے بشارت دے دی کہ ام سلمہ جس دن میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اس دن تم بھی حیات سے ہوگی، تم خود دیکھو گی۔ ام سلمہ دیکھنا یہ مٹی سرخ سے یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، دیکھنا۔ ام سلمہ کو بشارت دے دی، اے ام سلمہ جب تک حسین کی شہادت نہیں ہوگی تمہاری وفات نہیں ہوگی، جب وفات ہوگی اس سے پہلے حسین کی شہادت ہو جائے گی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑے درود۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیضان صدر اللہ فاضل بول رہا ہے، واہ واہ واہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ راتیں کروٹیں بدلتی رہی، دن آسمان چڑھتا رہا، سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا رہا، چاند ڈھل کر نکلتا رہا، بارشوں کا موسم آیا، خزاں آئی، خزاں گزری، بہار آئی، موسم گزرتے چلے گئے، دن چڑھتے چلے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، سال بدلتے چلے گئے۔ اس کے بعد سن 60 ہجری آتی ہے، ابو بکر کا دور بھی ختم، نانا بھی رحلت فرما گئے، نانا بھی جدا ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور ختم، آپ بھی انتقال کر گئے، شہادت کا جام آپ نے بھی پی لیا۔ عثمان غنی کا دور بھی ختم، وہ بھی شہادت کا جام پی چکے۔ حضرت علی بھی اس دنیا کو رخصت کر کے جا چکے، حضرت امام حسن کا سایہ بھی عاطفت آپ کے سر سے اٹھ چکا، اب تنہا امام حسین ہیں، امام علی مقام ہیں۔ 60 ہجری ہے، 60 ہجری کا واقعہ، حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اتنے میں مدینے کے گورنر کا ایک قاصد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حسین تمہیں مدینے کے گورنر بلا رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ گورنر کا قاصد چلا گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے امام علی مقام پوچھتے ہیں کیا لگتا ہے کس لیے بلایا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں پتہ نہیں حضرت، جس وقت خلیفہ کسی سے نہیں ملتا، گورنر کسی سے ملاقات نہیں کرتا، آپ کو کس لیے بلایا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے اور یزید پلیت مسند خلافت پہ متمکن ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی خلافت کو قبول کر کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو ہمارے حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن زبیر یہ حسین اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ حسین کا تنہا ہاتھ ہوتا تب بھی حسین اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا۔ آج تو یہ ہاتھ صدیق کی صداقتوں کا امین ہے، آج تو یہ ہاتھ فاروق کی عدالت کا امین ہے، آج تو یہ ہاتھ عثمان کی سخاوت کا امین ہے، آج تو یہ ہاتھ علی کی شجاعت کا امین ہے، آج تو یہ ہاتھ حسن مجتبیٰ کی استقامت کا امین ہے، آج تو یہ ہاتھ فاطمۃ الزہرا کے طہارت کا امین ہے، آج تو یہ ہاتھ نبی سراپا رحمت کی رحمت کا امین ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ حسین کا تنہا ہاتھ ہوتا تب بھی حسین اس یزید پلیت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیتا۔ آج تو یہ حسین کا تنہا ہاتھ نہیں، صدیق کی صداقت کا ہاتھ ہے، فاروق کی عدالت کا ہاتھ ہے، عثمان کی سخاوت کا ہاتھ ہے، علی کی شجاعت کا ہاتھ ہے، حسن کی استقامت کا ہاتھ ہے، فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کی طہارت کا ہاتھ ہے، نبی رحمت کی رحمت کا ہاتھ ہے۔ حسین ہرگز اس پلیت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کبھی بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ آپ مدینے کے گورنر سے ملاقات کری، ملاقات کر کے واپس آئے، اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا، عزیز و قارب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ اب مدینے کی گلیاں ہمارے اوپر تنگ ہونے لگی، اب ہمیں مدینے کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی، اس درد کو ہمیں سہنا پڑے گا اور مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ 60 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت امام علی مقام اپنے تمام قبیلے کنبے خاندان والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور رات کی تنہائی میں مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے ہیں۔ نانا کے مزار پر امام حسین حاضر ہیں، امام علی مقام نانا کے مزار پر کھڑے ہو کر عرض کرتے نانا
یہ وہ روضہ اقدس تھا جہاں پر حسین کو سکون ملتا تھا۔ نانا یہ مدینے کی وہی گلیاں ہیں جہاں پر آپ کی انگشت پکڑ کر حسین نے چلنا سیکھا۔ نانا یہ مدینے کے وہی صحن ہیں جہاں پر اماں فاطمہ الزہرا کے سائے عاطفت میں ہم نے زندگی گزاری۔ یہ مدینے کے وہی گلیاں ہیں، وہی صحن ہیں، وہی باغات ہیں جہاں شیر خدا کے سائے عاطفت میں حسین نے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا۔ اے نانا آج دل عزیز مدینہ، آج مدینے کی فضائیں، آج مدینے کی بہاروں کو حسین آپ کا چہیتا بیٹا آخری سلام کر رہا ہے۔ نانا مدینے کی گلیاں ہم پر بہت تنگ کر دی گئی، مدینے کے راستے ہمارے لیے بند کر دے گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ نانا آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام اشک بار آنکھوں سے نانا کے روضے سے رخصت ہوئے، اماں فاطمہ کے روضے سے رخصت ہوئے، اب مکے کی جانب چل دیے، مکے کی جانب پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ امام مکہ میں ٹھہرے، مکے میں ٹھہرنے کے بعد کوفیوں کے خط لگاتار امام علی مقام کے پاس آ رہے ہیں، کوفی لگاتار امام علی مقام کو خط بھیج رہے ہیں، امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، اگر آپ کوفہ آ جائیں گے تو ہماری حفاظت ہو جائے گی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، یزید پلید کی بیعت سے بچ جائیں گے۔ امام علی مقام کے سامنے کوفیوں کے خطوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہم نشینوں نے، آپ کے مشیروں نے، اس وقت جو صحابہ اکبار موجود تھے انہوں نے امام علی مقام کو مشورہ دیا، اے امام آپ جانتے ہیں ان کوفیوں نے آپ کے بابا حیدر کرار کے ساتھ کیا برا سلوک کیا، آپ کے بھائی حسن مجتبی کے ساتھ کیا برا سلوک کیا، اور خود انہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا، کیسی کیسی اذیتیں آپ کو نہیں دی، کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑا۔ حسین ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر نہ جائیں اور کوفہ کی جانب جانے کا ارادہ نہ کریں۔ امام علی مقام نے وہ تمام خطوط ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا بتاؤ اگر اب میں نہیں جاتا ہوں قیامت کے روز جب میرے نانا سے یہ کوفہ والے کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے بیٹے کو بلایا تھا، اگر وہ آ جاتے تو ہم یزید پلید کی بیعت ہرگز نہ کرتے، ہم ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہ دیتے، ہم نے آپ کے اولاد کو آپ کے بیٹے کو بلایا تھا، اگر وہ آ جاتے ہم یزید کی بیعت سے بچ جاتے۔ تو اے میرے مشیروں بتاؤ کل نانا کے سامنے یہ امت شکایت لے کر پہنچ گئی تو حسین کیا جواب دے گا، حسین کیا جواب دے گا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ وقت جس کی بشارت نانا نے دی تھی وہ قریب ہے، ایک طرف میری شہادت ہے، ایک طرف نانا کی امت ہے، میں اپنی شہادت دے کر نانا کی امت کو بچانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ، علی کا گھرانہ، ذات حسین، ذکر حسین، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بتاؤ میرے پاس کیا عذر ہے؟ مشیروں نے کہا کہ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن پھر بھی آپ بھروسے مند کسی انسان کو جو آپ کا لائق اعتماد ہو اس کو بھیج کر ایک بار خبر پکی کر لیں، اس کے بعد ہماری رائے ہے کہ اس کے بعد آپ کوفے کی جانب کوچ کریں۔ امام علی مقام نے اپنے سب سے معتمد خاص حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی جانب روانہ کیا۔ حضرت مسلم کوفہ پہنچے، کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جوق در جوق ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت لوگ کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط لکھ کر امام علی مقام کو بتایا کہ امام آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، چشم بر راہ ہیں، آپ کے لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کوفہ فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرت امام علی مقام پر وہ خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد امام نے فرمایا اب میرے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا۔ حضرت امام علی مقام مکے سے کوفے کی جانب ہجرت کرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ جب امام علی مقام نے مکے کو چھوڑا اس وقت مکۃ المکرمہ میں کیا دن چل رہے تھے، اس وقت 60 ہجری کا آخری مہینہ
60 ہجری کا، میرے ساتھ کہیے 60 ہجری کا آخری مہینہ، جس کو آپ اپنی زبان میں قربانی کا مہینہ کہتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کی 8ویں تاریخ تھی۔ قربانی کی 8ویں تاریخ کو سمجھتے ہیں آپ، ماشاءاللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کے محلے میں حاجی صاحب بھی ہوں گے، ہیں حاجی صاحب اس محلے میں؟ اللہ کرے اللہ سب کو حاجی بنا دے، کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، اور جو سن رہے دور گھر بیٹھے سن رہے اللہ ان کو بھی حاجی بنا دے۔ آمین 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 آمین۔ 8 تاریخ بقرعید قربانی کی جو 8 تاریخ ہوتی ہے اس میں حج شروع ہو جاتا ہے۔ حج کے ایام ہوتے ہیں، حج کے دن ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام مکۃ المکرمہ 8 ذی الحجہ کو چھوڑ کر کوفے کی جانب چل رہے ہیں، اور ادھر دنیا بھر کے مسلمان مکۃ المکرمہ آ رہے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مکہ کی جانب آ رہے ہیں، امام مکہ سے کوفے کی جانب آ رہے ہیں۔ تمام حج کا ارادہ رکھنے والے مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ مکے کی طرف، کعبے کا حج کرنے۔ گویا نمازی مکے میں، حاجی مکہ میں، روزدار مکہ میں، متقی مکہ میں، پرہیزگار مکہ میں، پیر مکہ میں، مرید مکہ میں، مرشد مکہ میں، استاد مکہ میں، شاگرد مکہ میں، متقی مکہ میں، مقرر مکہ میں، مصنف مکہ میں، مدبر مکہ میں۔ تمام لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کوئی حجر اسود کا چمہ لے رہا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کوئی چاہے زمزم سے سیراب ہو رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر رکعتین پڑھ رہا ہے۔ گویا نمازی کعبے کی دیواروں سے لپٹ کر کہہ رہا ہے، اے بیت اللہ میرے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ حاجی بیت اللہ سے لپٹ کر کہہ رہا ہے، اے بیت اللہ میرے حج کی حفاظت کرنا۔ روزدار بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہا ہے، اے بیت اللہ میرے روزوں کی حفاظت کرنا۔ متقی بیت اللہ سے لپٹ کر رو رو کر کہہ رہا ہے، اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ میرے تقوی کی حفاظت کرنا۔ مصنف کہہ رہا ہے میری تصنیف کی حفاظت کرنا، مقرر کہہ رہا ہے میری تقریر کی حفاظت کرنا، متکلم کہہ رہا ہے میرے تکلم کی حفاظت کرنا، اہل ایمان کہہ رہے ہیں میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ دنیا کے مسلمان جو حج کا ارادہ رکھتے تھے وہ بیت اللہ میں کعبے کی پناہ چاہ رہے ہیں، اور کعبہ حسین کی پناہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ، ذات حسین، مقام حسین۔ واہ واہ۔ تمام مسلمان کعبے کی پناہ چاہتے ہیں، کعبے کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور کعبہ فرماتا ہے حسین اگر آج تم نہ نکلے، آج تم یہاں سے نہیں گئے تو قیامت تک مقام ابراہیم پر رکعتین پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے حسین اگر آج تم نے بیت اللہ کو نہ چھوڑا تو قیامت تک صفا مروہ کی سعی کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے حسین اگر آج تم یہاں سے نہیں گئے تو قیامت تک حرم کے چکر کاٹنے والا کوئی نہ ہوگا، حجر اسود کو بوسہ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے حسین حجر اسود کی استقامت تمہارے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی حرمت تمہارے ہاتھ میں ہے، صفا مروہ کی سعی کی حرمت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے حسین تمام لوگوں کے اعمال کی حفاظت میں کر رہا ہوں، میری استقامت کی حفاظت، آج میری حرمت کی حفاظت حسین تیرے اختیار میں ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ۔ اے حسین تمام لوگوں کے اعمال کی حفاظت میں کر رہا ہوں، میری استقامت کی حفاظت، میری حرمت کی حفاظت، میری جلالت کی حفاظت حسین تیرے ہاتھ میں ہے۔ تبھی تو خواجہ اجمیری سلطان الہند عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست
در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. سننے کے شوقین ہیں؟ آگے کچھ بولا جائے؟ کون کون سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسین سب سے نمایاں حیثی وقاروں میں، حسین سب سے نمایاں حیثی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے، انہی کی دھوم ہے دنیا کے ہر بہاروں میں. حسین حسین انہی کی دھوم ہے دنیا کے چند بہاروں میں. حسین حسین کی ذات وہ ذات ہے تو خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا. خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا. حسین جو ہے خدا کے دین کا نام جو ہے وہ امام حسین ہے. اس حسین کی بات ہو رہی ہے. لہذا زندہ دلی کے ساتھ سنیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے یا حسین یا حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اپنے نانا کی امت کے خاطر سب کچھ ہبا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. امام علی مقام مکہ المکرمہ سے کوچ کرتے ہیں کوفہ کی جانب. راستے میں ادھر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کری، غداری کری، لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. واقعات کتب تاریخ بھی بھرے پڑے ہیں. مختصر وقت ہے، سب پر روشنی ڈالنا ناممکن سی بات ہے. اس امام کی بارگاہ میں ہم 1-2 گھنٹے کیا پوری زندگی اپنی وقف کر دیں تب بھی ان کے احسان کا ہم رتی برابر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. مختصر سماعت کرات کرتے چلیں کہ امام علی مقام مکے سے چلے کوفہ کی جانب. کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے مقام نینوا. مقام نینوا پر امام علی مقام پہنچے ہیں کہ ادھر ابن زیاد کے حکم سے جناب حر 1000 فوج کے ساتھ آتے ہیں، امام علی مقام کو روک دیتے ہیں. جناب حر جو اب تک یزیدی فوج میں تھے، شامل تھے، بعد میں آپ نے واقعات سنے ہوں گے کربلا کے حوالے سے، پھر حضرت امام علی مقام کے خیمے میں آ گئے، امام علی مقام کی غلامی میں آ گئے. وہ یزیدی فوج میں تو تھے لیکن دل سے محب اہل بیت تھے. جب ان پہ یہ بات آشکارا ہوئی اور انہیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ خبیث کمبخت تو کچھ اور ہی ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے یزیدی فوج کو چھوڑا، حسینی لشکر میں آ گئے. میں کہتا ہوں جہنم کو چھوڑا، جنتی لشکر میں آ گئے. جہنم کو چھوڑا، جنتی لشکر میں آ گئے. حضرت امام علی مقام کا قافلہ پہنچا مقام نینوا پر. حضرت جناب حر نے آ کر 1000 فوج کے ساتھ امام علی مقام کو روک دیا. کہا آپ یہاں رک جائیں، آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، آپ دائیں بائیں کہیں نہیں جا سکتے، آپ یہی رکے. ابن زیاد کا حکم ہے، اس کا آرڈر ہے، آپ کو یہی رہنا، کہیں نہیں جانا. امام علی مقام نے کہا کیوں؟ کہا آپ کوفے کی جانب کیوں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام علی مقام نے جتنے خط تھے ڈھیروں خط وہ لا کے جناب حر کو دکھائے. کہا دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، مجھے کوفے والے بلا رہے ہیں، متواتر خطوط ان کے آئے میرے پاس، وہ مجھے بلا رہے تو میں جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے مہمان بنا کر بلایا. کیا مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ کیا انہیں کوئی قید کرتا ہے؟ کیا مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ جناب حر نے کہا فی الحال آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں. کہا تو پھر ہمیں پیچھے مکہ جانے دو. کہا آپ کو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں. کہا پھر ہمیں کہیں اور جانے دو، اللہ کی اتنی بڑی زمین، ہم کہیں بھی نکل جائیں گے. کہا آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں، آپ جب تک ہمیں اگلا آرڈر نہیں ملتا آپ ہمارے ساتھ رہیں. حضرت امام علی مقام نے اپنے بیٹے جناب زین العابدین سے پوچھا کہ بیٹا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں بے ابا جان اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں. امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا بیٹا سواریوں سے کجاوے کھول لو، سامان کو اتار لو، سوار سے کہو سواریوں سے اتر جائیں،
دوشیزاؤں سے کہو اب خیمے نصب کر کے ان کے اندر پردہ نشی ہو جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بابا نے گزرتے وقت یہاں کی ریت کو اٹھا کر کہا تھا، کربلا کی خاک یہ تو وہ مٹی ہے جہاں پر میرا بیٹا حسین تنہا اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھائے گا۔ میرے بابا نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین کے اونٹ باندھے جائیں گے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین کے گھوڑے باندھے جائیں گے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ علی اکبر کی شہادت ہوگی۔ میرے بابا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قاسم کی لاش تڑپے گی۔ اور میرے بابا نے روتے ہوئے جو صحابہ جو ان کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں، شیر خدا اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، داڑھی بھیگی، سامنے کا کرتا بھیگ گیا، اور کرتا بھیگنے کے بعد ریت پر اکٹھا ہو گیا، اور ریت پر اتنے آنسو اکٹھا ہوئے کہ آس پاس کی وہ ریت بھیگ گئی۔ شیر خدا اتنا روئے، اور رونے کے بعد فرماتے ہیں کربلا کی یہ وہ خاک ہے جہاں میرا لخت جگر حسین شہید کیا جائے گا۔ بیٹے زین العابدین، یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے، یہ مقتل ہے ہمارا۔ کجاوے کھول دو، سواروں سے کہے سواریوں سے اتر جائیں، اب ہم یہیں پر رہیں گے۔ وقت گزرتا گیا، 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج ابن زیاد اور یزید کے حکم سے امام عالی مقام پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ امام عالی مقام سے یزیدی فوج نے مخاطب ہو کر کہا حسین تیاری کر لو، جنگ کی تیاری کر لو، یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو یا جنگ کی تیاری کر لو۔ امام عالی مقام نے کہا یزید کی بیعت تو میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ کبھی نہیں دے سکتا، اور رہا جنگ کا سوال تو ہم تمہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ میرے بابا کون ہیں، تم نہیں جانتے میری ماں کون ہے، تم نہیں جانتے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والا سوار ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے نبی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے آقا میرے نانا نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ، یہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے ان کافروں نے کہا، ان بدبختوں نے کہا، ان خبیثوں نے کہا، ان ذلیلوں نے کہا ہم آپ کے مناقب سننے نہیں آئے، ہم آپ کے مراتب سننے نہیں آئے، ہم آپ کے فضائل سننے نہیں آئے، یہاں تو مسئلہ صرف ایک ہے، یا تو بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے کہا مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے، میں جانتا تھا تم یہی کہو گے، میں تو اتمام حجت کے لیے بات کر رہا تھا، میں تو اپنے اتمام حجت کے لیے بات کر رہا تھا۔ اور رہا جنگ کا سوال تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے، ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے۔ کل 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو تم جنگ لڑ کر لینا، عاشورہ کا دن ہے، کل جنگ کر لینا۔ کہا آج کیا کرو گے؟ کہا آج اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اے حسین آج کیا کرو گے؟ کہا اپنے رب کو راضی کریں گے۔ کہا کیسے راضی کرو گے؟ نمازوں کے ذریعے راضی کریں گے، ان سجدوں کو خوب، ان پیشانیوں کو خوب سجدوں کی لذتوں سے محسوس کریں گے۔ آج اپنے رب کو راضی کریں گے، تلاوت کے ذریعے راضی کریں گے، ذکر اللہ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ آج رات ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، کل جنگ کا ماحول دیکھا جائے گا، کل میدان میں دیکھا جائے گا۔ امام عالی مقام کی یہ گفتگو سن کر یزیدی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ کہا ٹھیک ہے، کل 10 محرم ہے، کل جنگ ہوگی، رات کا وقت ہے، رات کی تنہائی میں، کرب و بلا میں نبی کا شہزادہ امام حسین، فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر امام حسین، شیر خدا کا نور نظر امام حسین تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ امام عالی مقام نے گردن اٹھائی، آواز لگائی میرے جانثاروں کہاں ہو، میرے وفاداروں کہاں ہو، میرے اطاعت شیاروں کہاں ہو، میرے جانثاروں کہاں ہو، میرے قریب آ جاؤ۔ جو اس وقت امام عالی مقام کے ساتھ تھے، شریک تھے،
وہ تمام قریب آ گئے، آپ کے بیٹے قریب آ گئے، بھانجے قریب آ گئے، بھتیجے قریب آ گئے، بھائی قریب آ گئے، غلام قریب آ گئے، خدام قریب آ گئے، موالی قریب آ گئے، خواتین ایک طرف کو پردے میں ہیں اور خدام، غلام، جانثار، وفادار، اطاعت شیار، اطاعت شمار سب حضور حضرت امام حسین کے سامنے جلوہ فرما ہے۔ امام عالی مقام ان سے فرماتے ہیں، اے میرے وفادارو، اے میرے اطاعت شیارو، اے مجھ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والو، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تم نے میری جان کی حفاظت کی ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے میرے ساتھ کبھی دغا نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی، تم نے میرے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا ہے۔ اے میرے جانثارو، میں جانتا ہوں تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے ساتھ سفر کا ارادہ کیا۔ میں جانتا ہوں اے لوگو سنو، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ فاطمت کی چادر کو، چادر تطہیر کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، یہ علی شیر خدا کے شیروں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ میں حسین ابن علی تم سے کل کو کوئی بدلہ نہ لوں گا، کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، کوئی بدلہ نہیں چاہوں گا۔ میں رخصت دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اگر روشنی میں جانے میں دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، چراغ بجھوائے دیتا ہوں، چراغ بجھا کر اندھیرا کر دیتا ہوں۔ جہاں چاہنا چاہو چلے جاؤ۔ تمام لشکر، تمامی حسینی قافلہ یک بار کی بولا، اے امام علی مقام، آپ ہم سے کہاں جانے کا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اے حسین، ہماری وہ نمازیں کس کام کی جس کا امام آپ جیسا عالی مقام نہ ہو؟ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ۔ امام حسین فرماتے ہیں جو جا چاہے چلا جائے۔ آپ کے وفادار سپاہی ساتھی کہتے ہیں حسین، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ ہماری وہ نمازیں کس کام کی جس میں تم جیسا عالی مقام امام نہ ہو؟ ہماری وہ زندگیاں کس کام میں جس میں حیات حسین شامل نہ ہو؟ اے حسین، ہماری ایک جان کیا، اللہ ہمیں مارے پھر جلائے، پھر مارے پھر جلائے، پھر مارے پھر جلائے، 1000 بار اللہ ہمیں زندگیاں دے تو سب فاطمہ کے لال پر قربان کرتے چلے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ امام عالی مقام پلٹے اپنی پاک بیبیوں کی جانب، حضرت شہر بانو، حضرت امام حسین کی اہلیہ، جو حضرت امام زین العابدین کی والدہ بھی ہیں اور امام زین العابدین جو تمام سیدوں کے دادا بھی ہیں، اس حساب سے تمام سیدوں کی دادی حضرت شہر بانو امام حسین کی اہلیہ ہیں۔ یہ شہر بانو کون ہیں؟ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا سنہرا دور ہے۔ فتوحات کا ایک لمبا سنگ میل چلتا چلا جا رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت، اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل، یورپ و ایشیا میں اسلام پہنچ گیا، عرب و عجم میں اسلام پہنچ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، ایران پہ حملہ کیا، اس وقت کا سپر پاور ایران، فاروق اعظم کے نام سے لرزنے والا ایران، جن کے نعرے سے کانپنے والا ایران، ایران پر حضرت فاروق اعظم نے حملہ کیا، اسلام کا جھنڈا بلند کیا، ایرانیوں کو، کافروں کو شکست دی، پرچم اسلام لہرایا، قافلہ وہاں سے جیت کی خوشی مناتے ہوئے آیا۔ کچھ قیدی بھی ساتھ میں آئے، ان قیدیوں میں بادشاہ ایران کی بیٹی شہزادی بھی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت شہر بانو اس قافلے میں شامل تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ شہزادی کون ہے؟ کسی نے کہا یہ بادشاہ ایران کی بیٹی شہر بانو ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عام لڑکیوں کے لیے عام لڑکے ہوتے ہیں، شہزادیوں کے لیے کسی شہزادے کی ضرورت ہے۔ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے نا، تو ہم بھی بادشاہ کا بیٹا لے کر آئیں گے۔
امام حسین کی بارگاہ میں کہلوایا، اگر حضور کی بارگاہ میں التجا ہے، اگر نکاح کی خواہش ہو تو یہ شہزادی آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ امام حسین نے قبول کر لیا۔ حضرت شہربانو سے امام علی مقام کا نکاح ہوا اور آپ کے بطن سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے۔ حضرت زین العابدین پیدا ہوئے کربلا کے میدان میں، حضرت شہربانو ام رباب حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ امام علی مقام ان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، کہتے شہربانو تم بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، تم ملکہ ایران کی بیٹی تھی، ناز کی پروردہ تھی، بڑے عیش و آرام میں تم نے زندگی گزاری، بڑی عیش و عشرت میں تم نے زندگی گزاری، انواع و اقسام کی نعمتیں تمہارے دسترخوان پہ موجود ہوتی، تمہارے آگے پیچھے نوکرانیاں کام کرنے والی تمہارے آگے پیچھے ہوتی، تمہاری اداؤں کو سنبھالتی، تمہارے آنچل کو سنبھالتی، تمہاری اداؤں کو ہاتھوں ہاتھ لیتی، بڑے ناز و نعم میں زندگی گزاری۔ تم نے جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو، حسین ابن علی سے تمہاری شادی ہوئی ہے، جب سے تم میری شریک حیات بنی ہو، تم نے فاقوں سے زندگی گزاری ہے، تم نے بھوکے رہ کر زندگی گزاری ہے، تم نے تنگ دستی میں زندگی گزاری ہے، تم نے صبر و تحمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ ہاں شہربانو ہمیں یاد ہے تم نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے شانہ بشانہ ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہر مصائب و علام میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہو، مگر شہربانو یہ مصیبت بہت بڑی ہے، قیامت خیز مصیبت ہے۔ اے شہربانو یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، جب تک یہ مجھے قتل نہ کر دیں گے یہ چین سے نہ بیٹھیں گے۔ اے شہربانو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اپنے بچوں کو لے کر کربلا سے دور چلی جاؤ، کربلا سے نکل جاؤ اور اپنے بچوں کو لے کر کہیں ویرانے میں زندگی گزار لو، زندگی کا سفر کاٹ لو۔ حسین کے بعد یہ تم سے کوئی معاوضہ طلب نہ کریں گے۔ حضرت شہربانو نے اشک بار آنکھوں سے کہا، جناب حافظ جنید رضا قادری صاحب توجہ فرمائے، جس پاک بی بی کو امام علی مقام کی صحبت ملی ہو اس کا تصور خیال کریں، اس کی فکر کا ملاحظہ پر کریں، اس کا تصور کیا ہے، اس کا تخیل کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کتنی بلند ہے۔ حضرت شہربانو کہتی ہے، اے امام علی مقام آپ نے سچ کہا، میں ملکہ ایران کی بیٹی تھی مگر مجھے خاتون جنت کی بہو آپ نے بنایا ہے۔ میں بادشاہ ایران کی بیٹی تھی مگر مجھے دو جہاں کے سلطان کی بہو آپ کے نکاح میں آنے کے بعد یہ شرف ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ، جنتی دولہا، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت شہربانو عرض کرتی ہیں، امام علی مقام میں بادشاہ وقت کی بیٹی ضرور تھی مگر مجھے دو جہاں کے کائنات کے والی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بننے کا شرف آپ نے میسر کروایا ہے۔ میں ملکہ ایران کی بیٹی ضرور تھی مگر ملکہ جنت کی بہو آپ نے بنایا ہے۔ اے حسین میں اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں اور فاطمہ کا بچہ کربلا کے میدان میں مصیبتوں میں گھرا رہے، یہ ایک بچہ کیا، اگر اللہ نے مجھے 1000 بچے دیے ہوتے تو سب فاطمہ کے بچے کے آگے قربان کر دیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشورہ کی رات مکمل ہوئی، صبح ہوا، جنگ شروع ہوئی۔ آپ سنتے رہتے ہیں مقررین سے، جنگ شروع ہوئی، وفاداروں نے جنگ لڑی، تاشیاروں نے جنگ لڑی، اپنی جانیں قربان کرتے چلے گئے۔ امام علی مقام کے قدموں پہ تمام نے اپنی جانیں قربان کری، ایک ایک کر کے تمام وفادار جانثار اتاشیار حضرت امام علی مقام پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ابھی تک اہل بیت کا ایک بھی بچہ میدان کربلا میں نہیں گیا، جب تک غلام تھے انہوں نے اہل بیت نبوت کو میدان میں جانے نہیں دیا کہ حضور ہماری یہ جانیں کس کام کی اگر آپ کے کام نہ آئیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے، شرمندہ تعبیر نہ کریں حضور، جب تک ہم ہیں آپ کو میدان میں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہم جا کر قربانی پیش کریں گے پھر آپ آئیے گا۔
ایک ایک کر کے اہل بیت نبوت کے نونہالوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت و جوامردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو انقلاب زمانہ کے ہاتھ محو کرنے سے قاصر ہے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار وفادار اطاعتشیار شہید ہوتے چلے گئے۔ اب آخر میں نبی کے لالوں کی باری آئی، فاطمہ کے لاڈلوں کی باری آئی، شیر خدا کے شیروں کی باری آئی۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا، فاطمی نوجوانوں کا میدان کربلا میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینے میں لرزنے لگے۔ فاطمی نوجوانوں کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اسد اللہ تلواریں تھی یا شہب ثاقب کی آتش بازی بنی ہاشم کی نبرد آزمائی، اور جاں شکار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو یزیدیوں کے خون سے سیراب کر دیا۔ خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا، خاک و خون میں ملانا ہاشمی نوجوان کا معمولی کرتب لگتا تھا۔ ہر ساتھ نیا مبارز آتا، ہاتھ اٹھاتے ہی فنا ہو جاتا۔ ان کی تیغے بے نیام اجل کا پیام تھی اور نو کے زنق قضا کا فرمان۔ تلواروں کی چمک نے نگاہیں خیرہ کر دی۔ ضرب و حرب کے جوہر دیکھ کر کوہ پیکر بھی حیران و پریشان تھے۔ جس طرف رخ کرتے تھے صفے کی صفے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ کبھی دائیں جانب حملہ کیا، صفے کی صفے اڑا دی، کبھی بائیں جانب حملہ کیا، صفے کی صفے اڑا دی، کبھی قلب لشکر میں غوطہ کھایا تو ایسا لگتا تھا سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا گردن کشوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گر رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا تلوار سے خون کی دھار لگاتار بہ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا شہزادے حسین کا حملہ نہ تھا بلکہ عذاب الہی کی بلائے عظیم تھی جو یزیدیوں پر آج کوٹ کوٹ کر برس رہی ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ ایسا لگتا تھا کہ آج قہر الہی ذوالفقار حیدری سے لپٹ کر یزیدیوں پر برس رہا ہے۔ امام عالی مقام کے تمام شہزادے، وقت کافی ہو چکا، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع سے آگے اس میں گفتگو ہوگی اسی موضوع پر، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں نے گزشتہ تقریروں میں بھی اپنی ایک بات آخر میں کہی اور آج بھی یہ بات کہوں گا کہ کربلا کا ہم نے صبر دیکھا، کربلا میں ہم نے تحمل دیکھا، کربلا میں ہم نے برداشت دیکھا۔ یقیناً کربلا میں پوری دنیا کا ظلم و ستم سمٹ کر آ گیا تھا۔ کربلا میں پوری دنیا کا ظلم و ستم سمٹ کر آ گیا تھا۔ وقت کے بڑے سے بڑے دہشت گرد کربلا میں موجود تھے۔ وقت کا ایک سے ایک بڑا آتنکوادی کربلا میں موجود تھا۔ وقت کا ایک سے ایک بڑا شیطان کربلا میں موجود تھا۔ شیطان کی شیطانیت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو، فرعون کی فرعونیت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو، نمرود کی نمرودیت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو، شداد کی شدادیت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو، ابو جہل کی جہالت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو، ابو لہب کی شدت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو۔ ماضی کا ظلم بھی کربلا میں، مستقبل کا ظلم بھی سمٹ کر کربلا میں آ گیا ہے، حال کا ظلم بھی کربلا میں ہے، تمام مظالم سمٹ کر کربلا میں موجود ہیں۔ وہی دوسری طرف تمہیں حضرت آدم کی آدمیت کربلا میں ملے گی، حضرت نوح کی تبلیغ کربلا میں ملے گی، حضرت عیسیٰ کا ذبح عیسیٰ کربلا میں ملے گا، حضرت یوسف کا حسن بے مثال کربلا میں ملے گا، حضرت ایوب کا صبر بے مثال کربلا میں ملے گا، حضرت ابراہیم کی قلت کربلا میں ملے گی، حضرت اسماعیل کا ذبح عیسیٰ کربلا میں ملے گا، حضرت ایوب کا صبر بے مثال کربلا میں ملے گا، حضرت یحییٰ کی شہادت کربلا میں، حضرت یحییٰ کی شہادت کربلا میں ملے گی، حضرت زکریا کی استقامت کربلا میں ملے گی، حضرت عیسیٰ کا کمال کربلا میں ملے گا، اور صرف یہی نہیں، حضرت صدیق کی صداقت کربلا میں ملے گی، فاروق کی عدالت کربلا میں ملے گی، عثمان کی سخاوت کربلا میں ملے گی، علی کی شجاعت کربلا میں ملے گی، حسن کی استقامت کربلا
میں ملے گی، فاطمہ کی طہارت کربلا میں ملے گی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا 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 رحمت کربلا میں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نبی کا گھرانہ، نعرہ تکبیر۔ صدیق کی صداقت کربلا میں ہے، فاروق کی عدالت کربلا میں ہے، عثمان کی سخاوت کربلا میں ہے، علی کی شجاعت کربلا میں ہے، حسن کی استقامت کربلا میں ہے، فاطمہ کی طہارت کربلا میں ہے، اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سراپا رحمت کربلا میں موجود ہے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ وہ حسین جس نے کٹا کے سر، وہ حسین جس نے بہا کے خون، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، امت کے خاطر سب کچھ ہبا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہمیں حسین اعظم سے سچی اچھی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق و صداقت کی بولی بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسینیت کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں، استغفر اللہ